اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورا ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی۔ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اس کا جو ترجمہ بڑا ہی آسان سا کئی لوگوں کو آپ میں سے آتا بھی ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے نبی سے اللہ خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی آپ فرما دیں، قل، کیا فرمایا؟ قل، آپ فرما دیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر میں نے بڑے کرم کیے ہیں، میری بڑی کرم نوازیاں ہیں تم پر اور سارے عالم انسانیت پر، اور میں نے جو 63 سالہ زندگی تمہارے اندر گزاری ہے، اے نبی آپ فرما دیں کہ میں اس سارے تبلیغ رسالت پر، ساری کرم نوازیوں پر اور سارے احسانوں پر تم سے، اے لوگو، تم سے، دنیا والوں سے کوئی اجر اور صلہ مانگتا نہیں ہوں، میں تم سے کوئی صلہ اور اجر مانگتا نہیں ہوں، الا المودۃ فی القربی، مگر فرمائے ایک چیز کا میں طلبگار ہوں، اور وہ کیا ہے کہ تم میرے عزیز و اقارب سے، میری اہل بیت سے، میرے عزیز و اقارب سے محبت اور مودت کرنا۔ اب اگر اس آیت کو دیکھا جائے، یہ آیت اللہ نے اس کا آغاز کیا ہے قل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ کی ہے بولیے گا؟ کس کے ساتھ؟ قل کے ساتھ۔ اور قل کا معنی ہوتا ہے اے نبی آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں۔ کہلوانے والا کون ہے؟ کون ہے جی؟ اللہ۔ حکم کس کا آیا ہے؟ اللہ کا۔ اب اس کو بیان کس نے کرنا ہے؟ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اس کو کیا کرنا ہے؟ بیان کرنا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں، ان سارے احکام میں سے جو سب سے بڑا حکم ہے وہ توحید کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے بولیے گا؟ توحید۔ احکام اسلام کے اندر اور ارکان اسلام کے اندر سب سے بڑا رکن بولیے کیا ہے؟ توحید ہے۔ انسان سارا کچھ کرتا ہو لیکن اس کا توحید پر ایمان نہ ہو، مومن ہو سکتا؟ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کو ماننے والا نہ ہو، باقی سارا کچھ ہی مانے، مومن ہو سکتا؟ سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ بولیے کیا ہے عقیدہ توحید؟ اب عقیدہ توحید کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے بولیے گا؟ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، یہ کیا ہے بولیے گا؟ توحید ہے۔ اب خالق کائنات نے، اب لفظ قل کو سمجھیے گا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اے لوگو جان جاؤ میں خالق کائنات ایک ہوں، میں اللہ ایک ہوں، لیکن ڈائریکٹ بھی کہہ دیا اللہ احد، ڈائریکٹ نہیں کہا اللہ احد، نہیں، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ اے میرے حبیب، میں خالق کائنات وحدہ اور یکتا ہوں، میرے ساتھ کوئی عبادت کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نے میری توحید کا جب اعلان کرنا ہے تو اے نبی میں کہہ رہا ہوں تو نے اپنی زبان کے ساتھ کرنا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو جس خالق کائنات نے اپنے قرآن کے اندر سب سے بڑا عقیدہ بیان کیا جسے عقیدہ توحید کہتے ہیں، اے لوگو یہ میرا نبی نہیں کہہ رہا، کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے نبی کہہ دیں ایک ہے،
اسی اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت تک لوگ آئیں گے، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ مصطفیٰ نے ساری زندگی کا اجر اپنے نبی کی اپنے اہل بیت کی محبت کو مانگ لیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، کہنے والا میں نہیں ہوں، کہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہلوانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں یاد رکھو تمہیں میرے نبی نے پستی سے اٹھا کر بلندی عطا کی ہے، تمہیں میرے نبی نے زندگی کا شعور عطا کیا ہے، تمہیں میرے نبی نے انسان کا مقام سمجھا کر اشرف المخلوقات کے مقام پر فائز کیا ہے۔ اور اے لوگوں یاد رکھو اس سارے عمل پر میرے نبی کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میرے نبی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت کا حکم آیا ہے مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے، اللہ نے حکم عطا کیا۔ اللہ نے کہا ہے اے لوگو میرے نبی کی اہل بیت سے کیا کرنا؟ محبت کرنا۔ تو جب اللہ کہنے والا ہو اور جس بات کا حکم اللہ قرآن میں دے دے اسے فرض کہا جاتا ہے، اسے بولیے کیا کہتے ہیں؟ فرض کہتے ہیں۔ تو جو بات سمجھ کے اندر آئی وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت انسانوں پر فرض کر دی گئی ہے، اور جو بندہ فرض کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا نہیں ہے، فرض میں کوتاہی کرے بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی نے فرمایا تھا کہ یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ تعالی فی القرآن العظیم انزلہ، اے نبی کی اہل بیت اللہ نے تمہاری محبت کا حکم قرآن میں نازل کر کے تمہاری محبت کو ہم پر فرض قرار دے دیا۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اب اسی اہل بیت اطہار کی محبت کو اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کا احترام، اب یہ حکم جن ہستیوں کے سامنے آیا ہے انہیں صحابہ کرام کہتے ہیں، انہیں بولیے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور خلفائے راشدین کے اندر اور سارے صحابہ کی جماعت کے اندر انبیاء کے بعد حضور کے سارے صحابہ کے اندر جو سب سے افضل ترین ہستی ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا علی شیر خدا۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا تو خود اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کس میں شامل ہیں بولیے گا؟ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اب تینوں صحابہ جو صحابہ کرام کی جماعت کے سب سے بڑے صحابہ ہیں، اب ان کی ذرا اہل بیت کی محبت کو دیکھیے۔ اگر صحابہ کرام کی اہل بیت کی محبت کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کے نزدیک اہل بیت اطہار کا احترام اور ان کی محبت یہ محض کوئی سماجی روایت نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا۔ اور قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ سمجھتے تھے کہ اہل بیت کا احترام کرنا، ان سے عزت کے ساتھ پیش آنا، ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا یہ اللہ نے ایمان کا حصہ بنا دیا۔ اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم صحابی رسول ہیں۔ اب آپ کی اہل بیت سے کیا محبت تھی؟ صحیح بخاری صحیح مسلم ابن حبان کی یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اب انسان کو کائنات کے اندر ہم بھی زندگی بسر کرتے ہیں، چاہے جتنا مرضی کوئی عزیز ہو لیکن اپنا عزیز انسان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھی کوئی عزیز ہو، اولاد کو دیکھ لیں، کسی کی اولاد بڑی بھی کامیاب ہو لیکن اپنی اولاد اپنی ہی ہوتی ہے۔ کسی کا بھائی ہو بڑا ہی اچھا ہو لیکن اپنا بھائی برا بھی ہو تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ انسان لاکھ معاملات کرے دل کے اندر سگے کی محبت جاتی نہیں ہے۔ انسان سارا کچھ دیکھتا ہے، ہر ایک سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے عزیز و اقارب سے انسان بڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس کا آپ نتیجہ دیکھتے ہیں کہ جناب کسی کا کوئی معاملہ بن جائے، اللہ معاف کرے، اور بات ہماری برادری کی آ جائے، کس کی آ جائے بولیے گا؟ ہماری برادری کی آ جائے، ہمارے کسی عزیز کی آ جائے، اور ہمارا عزیز جھوٹا ہی کیوں نہ ہو،
ہم اس کے لیے جھوٹی گواہی دینے سے بھی دریغ ہے۔ اور جملہ ہمارا کیا ہوتا ہے، نہیں یار بندہ تو جھوٹا ہے لیکن کیا کریں، میرا چچا زاد ہے، میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس گواہی کے لیے نہ جائیے گا، کیوں، جس کے ساتھ معاملہ بنا ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار کبھی بھی اپنے رشتہ دار کے خلاف کھڑا ہوتا نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ حق کا ساتھ دے۔ اب آئیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اسلم من قرابتی، فرمایا لوگوں یاد رکھو قیامت تک لوگ آئیں گے، ہر ایک کو اپنے عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، لیکن فرمایا یاد رکھو ابو بکر اعلان کرتا ہے اگر مجھے کوئی رشتہ داری عزیز ہے، اپنی نہیں مصطفیٰ کی رشتہ داری عزیز ہے، اپنے عزیز و اقارب نہیں، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر اگر کسی کا کوئی عزیز ہے تو مصطفیٰ کی اہل بیت عزیز ہے، مصطفیٰ کے بچے عزیز ہیں، مصطفیٰ کا خاندان عزیز ہے۔ اب وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اب کیسی اہل بیت سے محبت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت حضرت مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسے دیکھتے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا وہ ہیں کہ جب مواخات مدینہ کا موقع آیا تو حضور نے فرمایا یہ سارے انصار مہاجر بھائی بھائی ہیں، علی کا بھائی میں محمد مصطفیٰ ہوں۔ اور وہ مولا علی شیر خدا جو اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی اہل بیت سے محبت کا عالم دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہا گیا اے ابوبکر صدیق آپ کو بڑی مرتبہ دیکھا ہے، جب آپ حضور کی مجلس میں بیٹھیں آپ ٹک ٹکی باندھ کر مولا علی شیر خدا کے چہرے کو تکتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سمعت رسول اللہ النظر الی وجہ علی عبادۃ، فرمایا سوال کرنے والوں یاد رکھو میں نے مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ارے علی کا چہرہ دیکھتا ہوں اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم ہے۔ پھر وہ مقام اسے مسند احمد بن حنبل کے اندر بیان کیا گیا ہے، جب میرے آقا خطبہ حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں غدیر خم کے مقام پر میرے آقا جلوہ فرما ہوتے ہیں، سامنے 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سارے مجمع کے اندر میرے آقا حضرت مولا علی شیر خدا کا ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کیا؟ مولا علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر ایسے بلند کیا اور بلند کر کے فرمایا صحابہ یاد رکھو من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ارے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ قیامت تک لوگ یاد رکھیں جو بندہ مجھے مولا مانے گا اسے علی کو مولا ماننا پڑے گا، جو مجھے مولا مانتا ہے اس کو علی کو مولا ماننا پڑے گا، جو علی کی ولایت کا انکار کرے سمجھ جاؤ ولایت محمدی کا انکار کر رہا ہے۔ اب آپ نے اعلان کر دیا، اب حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے اہل بیت سے محبت کا عالم، ادھر سے مصطفیٰ نے اعلان کیا ہے، ادھر سے ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہنیئا لک یا علی ابن ابی طالب، اے علی ابن ابی طالب آپ کو اس مقام پر مبارک ہو، اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، اے علی ہم آپ کی بارگاہ میں آ کر اقرار کرتے ہیں آپ ہمارے بھی مولا ہیں، ہر مومن مرد کے مولا ہیں، ہر مومن عورت کے مولا ہیں۔ تو سب سے پہلی مبارک مولا علی شیر خدا کو مولا کا لقب ملنے کے بعد جن شخصیات نے دی ہے انہیں ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے حضرت عمر فاروق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت اہل بیت کیا تھی؟ بڑی عجیب، بڑا محبت والا واقعہ ہے آپ کا، سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ بولیے کیا بنتے ہیں؟ امیر المؤمنین۔ آپ امیر المؤمنین بنے، پھر آپ نے بیت المال سے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ بولیے کیا کیے؟ بیت المال سے صحابہ کے، سپاہیوں کے وظیفے مقرر کیے۔ اب ظاہری بات ہے، جب کسی کو وظیفہ دینا تو پھر اس کا نام لکھا جاتا ہے، فہرست بنائی جاتی ہے لوگوں کی کہ کس کس بندے کو میں نے بیت المال سے وظیفہ دینا ہے، اور اسی بیت المال سے جو وقت کا امیر ہوتا ہے وہ بھی وظیفہ لیتا ہے۔ اب رجسٹر تیار ہونے لگا ہے، سامنے رجسٹر پڑا ہے، اب وہاں پر کاتب کا قلم چلتا ہے۔ اب جب رجسٹر بننے لگتا ہے کہ کس کس بندے کا وظیفہ لگانا ہے، اللہ اکبر، جب رجسٹر بننے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں اے عمر آپ امیر المؤمنین ہیں۔ بولیے کیا ہیں آپ؟ امیر المؤمنین ہیں۔ حق تو یہ بنتا ہے کہ سب سے اوپر آپ اپنا نام لکھیں۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ آپ کیا ہیں بولیے گا؟ امیر المؤمنین ہیں۔ اور ظاہری بات ہے پھر حق بھی آپ کا بنتا ہے جب وظیفے کی باری آئے اور نام لکھنے کی باری آئے سب سے اوپر کس کا نام ہو؟ آپ کا نام ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، انکار کر دیا، اور کاتب سے کہا بلکہ دیکھو رسول اللہ کی اہل بیت میں سے میں کس کس کا وظیفہ لگا رہا ہوں، سب سے اوپر اگر کسی کا نام آنا ہے تو مصطفیٰ کی اہل بیت کا نام آنا۔ میں اپنا نام بھی سب سے اوپر لکھوانا گوارا کر سکتا نہیں ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب اس کے بعد بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ جناب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک بھی کم ہے، ادھر سے حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین بنتے ہیں۔ جب آپ نے وظیفے مقرر کیے، اب حضرت امام حسن و حسین وہ تھے جو میدان بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، میدان احد میں شامل نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ میں شامل نہیں ہوئے۔ وظیفے کی باری آتی ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اہل بدر کے صحابہ کو نہیں دیکھا، آپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیکھا، آپ نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، اور حضرت امام حسن اور حسین کے لیے آپ نے 5000 درہم وظیفہ مقرر کر دیا۔ کتنا مقرر کیا بولیے گا؟ 5000 درہم مقرر کر دیا۔ اب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی باری بھی آتی ہے۔ اب یہ وہ تھے جنہوں نے بدر کے اندر بھی حصہ لیا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگیں بھی لڑی تھیں۔ اب بیٹا بھی امیر المومنین کا ہو، اب حضرت عمر فاروق اس کا وظیفہ کم مقرر کرتے ہیں، 5000 مقرر نہیں کیا، 5000 سے کم مقرر کیا ہے۔ جب 5000 سے کم مقرر کیا، حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بابا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے بابا جان، قال علی ابی، حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں بابا جان، لما فضلت الحسن والحسین علیہ فی العطاء، آپ نے وظیفہ سب کا مقرر کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیں حسن و حسین کو مجھ پر فوقیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ پھر کہا وَأَنْتَ تَعْرِفُ، آپ جانتے ہیں کہ سب کی فی الاسلام، کہ سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے میں ان سابقون الاولون کے اندر شامل ہوں۔ اے بابا جان آپ جانتے ہیں بہجرتی، میں نے مصطفیٰ کی خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی ہے۔ اے بابا جان آپ جانتے ہیں میں میدان بدر میں شامل ہوا تھا۔ تو بابا جان آپ نے حسن و حسین کا وظیفہ مقرر کر دیا، ابھی وہ کم عمر کے اندر ہیں، میں بدر میں لڑنے والا، میں ہجرت کرنے والا، مصطفیٰ کے ساتھ تلواریں چلانے والا، کافروں کو واصل جہنم کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں، آپ نے حسن و حسین کا 5000 مقرر کیا ہے، میرا 5000 سے کم مقرر کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اب حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا وہ سنیے گا۔ فرمایا ویحک یا عبداللہ، اے میرے بیٹے عبداللہ تجھ پر افسوس ہے۔ افسوس کس بات کا ہے؟ کہا اچھا
اگر تو چاہتا ہے تجھے بھی 5000 درہم وظیفہ دیا جائے تو کہا ایتنی بجد مثل جدہما وابن مثل ابیہما، فرمایا اے عبداللہ، اے میرے صاحبزادے، اگر تو چاہتا ہے تیرا وظیفہ 5000 درہم مقرر ہو تو ذرا جاؤ تو صحیح، حسن و حسین کے نانا جیسا کوئی نانا لے کر آؤ، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تیرا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا جائے تو ذرا جاؤ تو صحیح، ان حسن و حسین جیسا باپ لے کر آؤ، ان کا باپ مولا علی شیر خدا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا وظیفہ حسنین کریمین کے برابر لگایا جائے، جاؤ ان جیسی ماں لے کر آؤ، ان کی ماں کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا جائے تو جاؤ حسنین کریمین جیسی نانی سیدہ خدیجہ لے کر آؤ، یہ لے آنا، میں بھی تمہارا وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ تو کہا میرے بیٹے یاد رکھ لے، حسنین وہ ہیں جن کا باپ تجھ سے اعلیٰ ہے، جن کی ماں تیری ماں سے اعلیٰ ہے، جن کا نانا تیرے نانے سے اعلیٰ ہے، اور جن کی نانی تیرے نانے سے اعلیٰ ہے۔ تو اے بیٹے، یا ان جیسے ماں باپ اور نانی نانا لے کر آؤ، پھر جو دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرو۔ میں نے حسنین کریمین کو دیا ہے، دنیاوی لالچ کے لیے نہیں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ کائنات کے اندر اگر سب سے کسی کا عظیم نانا ہے حسنین ہے، کسی کا بابا سب سے اعلیٰ ہے تو وہ حسنین ہے، کسی کی ماں سب سے اعلیٰ ہے تو وہ حسنین ہے، کسی کی نانی سب سے اعلیٰ ہے تو وہ حسنین کریمین ہیں۔ اور میں نے حسنین کریمین کو مصطفیٰ کی نسبت کے حیا کے اندر ان کا وظیفہ سارے لوگوں سے زیادہ مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم ہے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ میرے آقا کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح کے اندر ہیں، اور یہی آپ کی اہل بیت کے ساتھ قرابت اور محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اور پھر دوسری بڑی اہم بات کہ جب حضرت عثمان غنی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر جیسے ہی کوئی بھی اسلامی تہوار آتا ہے، جس کا دل کرتا ہے جناب موبائل سامنے رکھ کر ویڈیو بنا کر لوگوں کے اندر انتشار کو پیدا کرتا ہے، لوگوں میں فساد کو پیدا کرتا ہے اور نوجوانوں کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے ذرا پہلے یہ واقعہ سن لیں، پھر اس کے بعد بات کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے گھر کے اندر قید ہو گئے تھے، بلوائیوں نے، باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، اور حضرت عثمان غنی کا پانی بند کر دیا گیا، خوراک بند کر دی گئی، اور سارے کے سارے باغی آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اس عالم کے اندر جب امیر المؤمنین اپنے گھر کے اندر بند کر دیا گیا ہے، اس عالم کے اندر جب باہر باغیوں کا پہرا ہے، اس وقت جان ہتھیلی پر رکھ کر جن شخصیات نے حضرت عثمان غنی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر پہرے داری کی ہے، ان میں سے ایک کا نام حسن ہے، ان میں سے ایک کا نام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کے صاحبزادے ہیں کہ حضرت مولا علی نے فرمایا تھا حسنین جاؤ، امیر المؤمنین ہے، میرا بھائی عثمان ہے، اس کے دروازے پر تم نے پہرا دینا ہے۔ ذرا بتائیے کبھی کوئی دشمن کا پہرا بھی دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کے ساتھ عداوت ہو، جس کے ساتھ لڑائی ہو، دشمنی ہو، اور کوئی آپ کا حق چھین لے اور اس کا لوگ محاصرہ کر لیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے کبھی کوئی دشمن کے گھر پہ کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کر رہا ہو؟ نہیں، انسان اسی کے گھر پہرا دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اسی کے گھر پہرا دیتا ہے جس کے ساتھ اس کا عقیدت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ کے اندر آ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت عثمان غنی سے محبت تھی اور حضرت عثمان غنی کو مصطفیٰ کے شہزادوں سے محبت تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، پھر محبت کیوں نہ ہو؟ بولیے محبت ہے
کیوں نہ ہو؟ قرآن نے کہا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اور پھر ایک اور روایت ہے معجم الکبیر کی، جناب جو لوگ آج بڑی بڑی پگڑیاں سجا کر اہل بیت کی شان کی باری آئے وہ گونگے ہو جاتے ہیں، ان کی زبان سے اہل بیت کی شان کے الفاظ نکلنا تو درکنار، اہل بیت کے ایام کے دنوں کے اندر ان کی زبان سے اہل بیت کا مقام نہیں بیان ہوتا ہے۔ اور پھر آج کے اس دور کے اندر کیسے کیسے فتنوں کا دور ہے اور معاملات کیا ہیں ہر بندے کے سامنے ہیں۔ اب میرے آقا کو اس کی خبر 1400 سال پہلے ہو گئی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں خبردار ہو جاؤ میری اہل بیت کے بارے میں، میری اہل بیت کے بارے میں، فلا تقدموہم فتہلکوا، اے لوگوں میری اہل بیت سے آگے کی کوشش نہ کرنا، فتہلکوا، جو اہل بیت سے آگے بڑھے گا، جو علی سے آگے بڑھے گا، جو فاطمہ سے آگے جو حسن سے آگے بڑھے گا، جو حسین سے آگے بڑھے گا، سمجھ جاؤ فتہلکوا، ہلاک ہو جائے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تکثروا عنہم، اور آگے بھی نہ بڑھنا اور ان کا دامن چھوڑ کر ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا۔ فتہلکوا، اگر ان سے پیچھے رہ گئے، ان سے تمہارا دامن محبت قائم نہ ہوا، فتہلکوا، پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا ولا تعلموہم فإنہم اعلم منکم، فرمایا میری اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، میں مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت تم سے زیادہ علم والی بھی ہے، تم سے زیادہ جاننے والی بھی ہے۔ تو حضرات محترم، یہ اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ لیکن افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب کسی چوک کے اندر اشتہار لگتا ہے اور اس کے اوپر ٹائٹل یہ ہوتا ہے عظمت حسین یا امام علی مقام کے مقام کا بیان ہوتا ہے کہ اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر اور اس پروگرام کے اندر اہل بیت کی شان کو بیان کیا جائے گا۔ لیکن پھر دکھ تب لگتا ہے جب اہل بیت کے مقام کا اشتہار لگا ہو اور جب محفل سجے اس میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہو، اس میں صحابہ پر لعن طعن کی جا رہی ہو، اور اس کے اندر یہ بیان کیا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ نے اہل بیت کا حق مار دیا تھا، اور یہ بیان کیا جائے کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کا اہل بیت سے کوئی اچھا تعلق ہی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں نے سن لیا جتنی محبت اہل بیت سے صحابہ نے کی ہے آج ہم بھی وہ کر سکتے نہیں ہیں۔ آج جو ہم محبت کرتے ہیں ہم نے یہ خیرات صحابہ کرام کی محبت اہل بیت سے لی۔ اور پھر دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اشتہار لگتا ہے، اعلان ہوتا ہے عظمت صحابہ کانفرنس کا، عظمت صحابہ کے نام پر محفل کا ٹائٹل بنایا جاتا ہے، اور جب محفل سجتی ہے اس میں صحابہ کے فضائل کم اور اہل بیت مقام کو کم کرنا زیادہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے دور کے اندر ہر وہ بندہ جو جناب اہل بیت کا نام لے کر صحابہ کرام پر لعن طعن کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہر وہ بندہ جو صحابہ کرام کے نام کے نعرے لگا کر اور ان کے نام کا ٹائٹل لگا کر اہل بیت اطہار سے دشمنی پالتا ہے، مصطفیٰ نے اس کے بارے میں پہلے 2 حکم دے دیے تھے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اگر تم ان سے عداوت رکھو گے، ان سے دشمنی رکھو گے، ان کھڑے ہو جاؤ گے، تو فرمایا یاد رکھو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم کبھی ہدایت کو حاصل کر سکتے نہیں ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا لوگوں یاد رکھو میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جب طوفان نوح آیا تھا جو کشتی میں سوار تھا بچ گیا تھا، اور جو کشتی میں سوار نہ ہو سکا ہلاک کر دیا گیا تھا، اگرچہ وہ حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا لوگوں یاد رکھو میری اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا نجا، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار نہ ہو سکا فرمایا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہے، قیامت کے دن بھی ہلاک ہے، پھر وہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں
حضور کی ساری نسبتوں کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق اور ان کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے۔ آج ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خون رسول ہیں۔ آج ہم اگر صحابہ کا احترام کریں، اہل بیت کا احترام کریں، تو ہم نسبت مصطفیٰ کے حیا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں اللہ ہماری اولادوں کو یہ محبت عطا فرمائے، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر اللہ ہمیں صحابہ، اہل بیت اور اپنے نیک بندوں کی دشمنی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔